الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة يا رحمة وعلى آله وصحبه يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی صلاۃ و بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر نظم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کی کائنات شب اسرا سے دولا حضور کریم واقع صلاۃ الرسول آپ بار بار خدمت جانا کبھی درود و سلام اس کے بعد واجب احترام اور سجود کرم اپنے سب احترام استقبال سنین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و دوست و بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے بے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک جس حدود نامحدود پاک پاک باری صلاۃ و تسلیم کی پاس بارگاہ کے اندر حضرات محترم آئے سفر المظفر کا آخری جمعہ اور ان دینہ کے اندر بہت ساری یاداں وابستہ ہیں اور ایسے ہستیاں بھی یاداں وابستہ ہیں جنہ کے ذریعے سارے اسلام پہنچے ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بعد میں 29 سفر لکھے ہیں. آپ کا مثال مبارک ہے. حضرت شیخ احمد فاروقی سنوسی امام ربانی بر صغیر کے اندر سلسلہ نقشبندیہ فیضان آپ کے ذریعے پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے اندر آپ کو بھیجا جس وقت اکبر بادشاہ نے دین اسلام کا رویہ بگاڑ دینا سے پھر مجمع کے اندر بھی پڑھے لکھے پروفیسر علماء سادات بیٹھے اور آپ حضرات مطالعہ کر کے دیکھیں ریسرچ کرتے دیکھیں کہ اکبر بادشاہ نے اذان بھی تبدیل کروا دی تھی نماز بھی تبدیل کروا دی تھی اسلام کے اصول سارے انہیں بدل دیتے اور اپنے نکاح کے وچ غیر مسلمان بھی خواتین اس وقت صحیح معنی کے اندر سچے سچے اسلام دین سچے سچے انداز کے نال نکھار کے اکبر بادشاہ کے دور کے اندر جس ہستی نے اسلام کا پیغام اسلام کی تبلیغ کی تھی وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی برِ صغیر کے بڑے بڑے سید سادات پیر سید میر علی شاہ صاحب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف تاجدار یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر یہ بھی امام ربانی کے مرید بھی اس سلسلے کے اندر امام کرما والا شریف سادات یہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کا وابستہ ہے. کہنے والا شریف سادات جو آستانہ ہے وہ سارے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے فیض یافتہ ہے. شرق پور شریف تاجدار بزرگ میاں شیر محمد پیچھے پھر ساری برِ صغیر کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کا جو پیغام پہنچایا ہے اور یہ سارے سلاسل نقشبندیوں قادریوں چشتیوں سہروردیوں کے پھر شاخہ سارے قرآن و حدیث کا پیغام ہی ان لوگوں نے پہنچایا ہے. اور پھر اسی کو پھر اسلام
اسلام کا نام کیوں نہیں؟ یہ پھر طریقت کیا آ رہا ہے؟ پچھلے جمعے میں شریعت اور طریقت، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو شریعت ایک درخت ہے اور جو اس کے ساتھ پھل لگتا ہے اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے جمعے ساری باتیں عرس کیوں منایا جاتا ہے، ہم کیوں عرس کرتے ہیں؟ ہم تو 7 بار عرس کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی کہ یہ اللہ والے جو جن کا ہم عرس مناتے ہیں، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی خدمات آپ حضرات کے سامنے۔ ہم تو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے کوئی تبدو نہیں ہے، آپ آسانی سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی خدمات ہیں، ہم تو 7 بار جو یوم وصال ہے ہم وہ مناتے ہیں، مگر قبر کے اندر ان کا ہر لمحہ جو ہے وہ عرس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے، کیونکہ آپ کا 29 سفر کو آپ کا بھی بعد میں 28 میں تھا، اسی طریقے سے جب مرزائیت کا فتنہ پھیلا تو بر صغیر کے اندر جو ہے تمام مکاتب فکر نے قادیانیت کے مقابلے میں جس کو اپنا امام مانا تھا وہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے جب ایک وقت کوئی اپنا نام غلام نبی نہیں رکھ سکتا تھا، غلام رسول نہیں رکھ سکتا تھا، محمد حسین نہیں نام رکھ سکتا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شرک ہے اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو بر صغیر کے اندر اور جن کو اللہ تعالیٰ نے 50 سے زائد علوم سے مالا مال کیا، ان کا بھی یہ پرسوں عرس گزرا ہے، جنہیں دنیا اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ جن کے کل پرسوں عرس ہوئے ہیں یا آگے ہوں گے، مگر میں نے آپ حضرات کے سامنے ان تمام کے سردار جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، آج 28 ہے، جن کا اکثر سیرت نگاروں نے 28 سفر کو جن کا یوم شہادت لکھا ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ بعد میں 5 ربیع الاول شریف کو لکھا ہے، مگر زیادہ سیرت نگاروں نے جو ہے وہ 28 سفر لکھا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک سب سے چھوٹی سورت کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں الکوثر سے کئی معنی مراد مفسرین نے لیے ہیں، مگر سب کو آسان کر کے جو بیان کیا گیا ہے کہ محبوب ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر جڑی بھی کوئی فت و فت چنگی چیزیں تھے، جتنی بھی زیادہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ کثرت سے نال اپنی سونے محبوب کو عطا فرمایا۔ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب بس آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی دیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ میں نے کیوں پڑھی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری صاحبزادے اور جتنے بھی سرکار کے صاحبزادے ہیں وہ بچپن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور کیوں پیارے ہو گئے؟ اس میں بھی کئی راز ہے کہ اگر رب تعالیٰ ان کو سن بلوغت نہ تک لے کے جاتا، ان کو جوان کرتا، پھر ان کو اگر نبوت نہ دیتا تو کئیوں نے کہنا تھا جی دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے آگے پھر بیٹے بھی نبی تھے، پھر ان کے پوتے بھی نبی تھے، پوتوں کے آگے بیٹے بھی نبی تھے، 4 نسلوں کے اندر تواتر سے نبوت چلی آئی ہے۔ تو یہاں اپنے محبوب کی جو ہے بیٹوں کو جو ہے نبوت نہیں دی۔ اگر نبوت ملتی ہے تو پھر وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ پھر معاملہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو جی انہاں تک پیغام کیویں پہنچے گا، انہاں دے بیٹے ہی نہیں رہے۔ اس وقت کی ایک صورت نازل ہوئی اور
بعد میں لکھا کہ سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی بیٹی زہرا پاک کو یہ بیٹا حسن عطا فرمایا. آج دنیا کائنات کے اندر آپ دیکھ لیں جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم یا محبوب کے صحابہ علیہ سے دشمنی رکھی ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے. اور ادھر دنیا کائنات کا کوئی ایسا کونا کوئی ایسی زمین نہیں ہوگی جہاں سادات نہ ہو. رب فرمانا ہے کہ سونے اسی ہر چیز کو کثرت نال عطا فرماوا ہے. ہر بلائی کثرت سے نال علم عطا کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو علم عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا. فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین میرا محبوب تو غیب کی خبر دینے میں کبھی بخل کرتا ہی نہیں. آپ کا لباس ایسا کہ جس کی رب قرآن مجید کے اندر رہ تعریفیں کرے. آپ کا کردار ایسا آپ کی سخاوت ایسی. اور میرے بھائیوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باشاد سعادت 15 رمضان مبارک ہوئی. اور ہم یہاں الحمدللہ نماز تراویح کے بعد ہر سال امام حسن پاک کی ولادت کا جشن بھی مناتے ہیں. اور 28 سفر کو آپ کا جو آج 28 سفر ہے آپ کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں. اور اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد فوری حضرت امام حسن پاک کے حوالے سے ختم پاک اور آپ کی محفل پاک ہوگی. پرسوں کی اتوار کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں نبیوں کے تاجدار خود ان کے کان میں اذان پڑھتے ہیں. بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام خود گھٹی دیتے ہیں جنہوں پنجابی میں جو گھڑتی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام. پھر سرکار نے عقیقہ کیا. سرکار نے امام حسن پاک کے خطرے کی خود فرمایا. سارے پنجابی میں کہتے ہیں ان کو فلانا بچہ مسلمان ہو گیا ان کے خطرے کرا دیتے. تو سارے جو نائی یا کوئی ڈاکٹر کسی کو جو ہے وہ خطرے اس کے کرتا ہے مگر امام حسن پاک کے خطرے میرے آقا نے خود فرمایا. پنجابی میں چونہ سنتی میرے آقا نے خود بٹھایا. امام حسن اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کے کان میں میرا نبی اذان پڑھے بائیں کان میں تکبیر پڑھے. اور کتنی بڑی ہستی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے آگے امام حسن پاک کی ولادت کی میرے آقا کو مبارکبادی دے. یار کتنی ہستی ہے کہ رب تعالیٰ نے حسنین کریمین کے نام چھپا کے رکھے. ایک روایت میں میں اپنی کو نگار اکھا دے نال پڑھیا کہ رب تعالیٰ نے جنت میں چھ نام سنبھال کے رکھے ہوئے. جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جنت کا کپڑا ان دے اتے کے نام لکھ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا کہ رب تعالیٰ نے تیرے نواسیاں کے نام حسن نے حسین رب نے رکھے ہیں. جنہاں نے نام رب رکھے اللہ بے اولادہ نے اولاد عطا فرمائے. جنہاں کی اولاد اللہ انہوں چنگیاں کے نیک فرما بردار بنائے. یہ بچہ پیدا ہوئے تھے ماں بھی رکھتے ہیں یا نانکے رکھتے ہیں یا نانکے انہوں کا نام رکھتے ہیں مگر واہ حسین حسن حسین تیری عظمت و قربان والا نام رب تعالیٰ خود رکھے. جنہاں دے نام رب رکھے جن کے نام رب رکھے جن کو گڑتی جو ہے امام الانبیاء خود دے جن کے کانوں میں اذان تکبیر میرا نبی خود فرمائے. اور پھر جن کی خطرے جن کی عقیقے نبیوں کا تاجدار کرے. یار میں تو کبھی حیران ہونا کہ جن کی نسل وچوں پیران پیر تصویر غوث پاک کی اج تک انہاں دی شان کی کسی کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ غوث پاک حسنی حسینی سید نے. تے اگر پارٹیکل جو ہے پچھلے جمعے بھی تھوڑا جا اس کو پچھلا جمعہ پورا حضرت داتا گنج بخش اجمیری بھی حسنی حسینی سید نے. فاضل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی مگر اکثر میں حسینی حسنی سید لکھے ہیں. جن دے تین نسل وچوں ایسے شہزادے نے کہ پوری دنیا کے اوپر جنہاں کی تعریف کر کر کے دنیا نے تک نہیں تھکی جن دی نسل دا یہ آ رہے ان کی قسم دا قیمت سبحان اللہ. غوث پاک بھی حضرت امام حسن پاک کا شہزادہ ہے.
دادا صاحب حضرت امام حسن پاک کا شہزادہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی حسن پاک کا شہزادہ ہے. یار ایک بندیاں دی گل ہے, تسی ہو سکتا پہلی دفعہ سنو. عورتاں دے وچوں ایک عورت گزری جنوں سیدہ نفیسہ خیر النساء کہا جاتا ہے. خیر النساء کہا جاتا ہے. اس سیدہ نفیسہ پتہ ہے کون ہے؟ امام حسن پاک کے بیٹے جنہاں دا نام حضرت زید ہے. انہاں دے پھر اگوں ایک شہزادے جنہاں دا نام حسن ہے. انہاں دے اگوں پھر شہزادے جنہاں دا نام حسن انوار ہے. بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, پھر آگے ان کی پڑپوتی جس کا نام سیدہ نفیسہ ہے. سیدہ نفیسہ. اور شاہ صاحب کے علم میں ہوگا امام شافعی حدیث کے اندر جہاں اور کئیوں کے شاگرد ہیں وہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی کے بھی شاگرد ہیں. سیدہ نفیسہ کے بھی شاگرد ہیں امام شافعی. امام شافعی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی کے بھی شاگرد ہیں حدیث کے اندر. تو حضرت سیدہ نفیسہ جو ہے انہاں دی شہرت پتہ کیویں ہوئی. اور آج بھی اگر تسی کتاباں دا مطالعہ کرو تو انڈیا کے اندر اور جڑے تھوڑا بہت مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں نا وہ اج بھی اگر کوئی غوث پاک کی منت مانتا ہے, دادا صاحب کی منت مانتا ہے, کوئی کسی اور کی منت, کوئی پیغمبر پاک کی, کوئی امیر حمزہ پاک کی, کوئی کسی کی منت مانتا ہے, کوئی محبوب کا میلاد مان لیتا ہے کہ یا اللہ میرا کام فراہم ہو جائے. اور بڑے بڑے میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں, بڑے بڑے بے اولاد 25-25-30 سال سارے حاجی شفیع صاحب بیٹھے ہیں, کوئی 5-5 سال کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے پتر دے کر میں سونے محبوب کا میلاد منوانا. سبحان اللہ. یہاں بڑے بڑے ایسے, مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جب کوئی مشکل جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں سیدہ نفیسہ کے لیے سارے ثواب کے لیے فلاں کام کروں گا. اچھا, تو ایک آپ کے پڑوس کے اندر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی سیدہ نفیسہ, یہ اس واسطے جو آپ کا ذکر ہو جائے تو نرے جدو جنہ کی نسل ہے یہ حالت ہے نسل حضرت امام حسن پاک کا کی مقام. انہاں دے پڑوس وچ ایک غیر مسلم یہودی رہندے سن. یہودی انہاں دی ایک بچی سی, ایک بچی جدو جمی پیدا ہوئی تو انہاں لتاں جڑیاں سی پیچھے بچی ہوئی سن, ان دے پیر جڑے وہ کمر دے نال جماندرو پدیشی طور تے جڑے ہوئے سن. پیر کمر دے نال, کمر دے نال پیدا ہونے والی بچی دے پیر جڑے وہ کمر دے نال جڑے ہوئے. کوئی آج کا دور نہیں, کوئی آپریشن تھیٹر میں کوئی ایسے معاملات نہیں. وہ ہون اسی طرح سوچو کہ جی بچی پیدا ہوئے اور ان کے پیر پیچھے کمر میں نال جڑے ہوئے ہون, وہ بچی نے کی حالت ماں باپ نے کی حالت ہوئی تھی. ایک دن وہ یہودن جنہ کی بچی سی وہ کہتے واٹے جان لگی, کہتے دور راوڑے واٹے جان لگی, مہمان بن کے بڑی پریشان کی ہم اپنی بچی کو کہاں چھوڑے, بڑی پریشان, اس کو لے کے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی سیدہ نفیسہ کا ساتھ گھر ہے رحمت اللہ کا. وہ یہودن کہنے لگی, یہودی کہنے لگا اسی آنا جانا ہے ٹائم لگ جانا ہے کہ اس بچی کو اسی کے نام لے کے جائیں گے کیونکہ ایک اس میں کافی بڑی بچی ہو چکی سی, معذور سی. کہنے لگی چلو حضرت نفیسہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی دے کار چھڑ جائے. آپ کی شہرت کی نہیں کہ آپ نے وضو کیتا, سیدہ نفیسہ وضو کیتا جڑا لوٹے دا پانی بچیا سی نہ پانی جی کر کے نہ چھٹا ماریا. جب چھٹا بچے ہوئے وضو دے پانی دا امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی نے نہیں کر کے چھٹا ماریا. وہ جڑی بچی جنیاں لتاں پدیشی جماندرو طور پہ پیچھے جڑیاں ہوئی سن, وہ اللہ نے کرم کیتا وہ اٹھ کے تے دوڑنا ہونے شروع کر. یہ مسئلہ ہے نا کہ تسی ایسی وضو کریے کسی برتن جگہ چلتے جب وضو کر لیے پانی بچ جائے تو وہ پی لینا چاہیے. آخر اس نے بچ کی راز نہیں تھے. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پڑپوتی سیدہ نفیسہ رحمت اللہ علیہ
آپ نے بچے ہوئے اس وضو نے پانی کا ایک چھٹا مارے جب مجھے کئی سال ہو گئے سن جن کا لتا پیر پیچھے ڈاکٹر جڑے ہوئے سی معذور سی آپ نے پانی کا چھٹا مارا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو کے اس نے دوڑنا شروع کر دیا جب وہاں پہ وہ واپس آئے تو حیران ہو گئے سیدہ نفیسہ کی کرامت ہوئے کہ انہوں نے یہودیت چھڑ کے مسلمان ہو گئے جن کی نسل آئے آئے اصل حضرت امام حسن کے بہت عقیب کام اللہ اکبر تو انوسان سے کاروانا نہیں سردار کے چودھری بنایا نا اسے کاروانا نے کیا صاحب بنایا مگر حضرت امام حسن مجتبہ سردار پتہ کتنے بنایا میرے تیرے نبی پاک نے سردار فرمایا کی بنی حاضر سید کی بنی حاضر سید اے میرا پتر سردار اے میرا پتر سردار تھے اور میں بات کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی امام حسن مجتبہ کی پڑپوتی حضرت نفیسہ نے شاگرد نے حدیث کے اندر پردے کے اندر آگے آپ کو حدیث سناتے تھے امام شافعی کہ جدوں کی امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل پریشانی کے شاگردان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سیدہ نفیسہ کو میرے واسطے دعا کرو کہ جدوں آپ نے ہاتھ چکنے نا کہ حضرت امام شافعی کی مشکلہ حل ہو جائے گا پریشانیاں دور ہو جائے گا ایک ویلا آیا حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ پڑپوتی سیدہ نفیسہ آپ کے بول امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجے جاؤ جا کے سیدہ پاک کو میری بیماری کی دعا کرو اللہ تعالیٰ میں شفا دے جب آپ کا شاگرد سیدہ پاک کے دروازے پہ پہنچے شافعی کو اللہ کی زیارت نصیب بہت بڑا انعام ہے اور حدیث پاک بیان کرتی ہے نا کہ ایک حدیث پاک کی سیاست کا ذکر کر قیامت والے دن کئی ایسے لوگ ہون دے کہ وہ جنت میں جہاں کو تھوڑا نہیں اسی جنت میں چلے گئے کیوں اسی تیرا اپنا دیدار کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سونے کا زنجیرہ نہ بن کے جنت میں پہنچایا جائے گا پھر جاؤ بھائی جنت میں پہنچو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا تو سیدہ نفیسہ نے فرمایا کہ آج دعا نہیں کرنی شافعی کے لیے اس کے لیے دعا نہیں کرنی شافعی کو اللہ کی زیارت نصیب ہو جب پیغام کے ہر والا دعا کران والا واپس آیا تو امام شافعی بہت بڑا فقہ تھا امام سمجھ گیا کہ آج جو ہے انہوں نے جو میری صحت کے لیے دعا نہیں نہ کی اس کا مطلب میرا آخری وقت آ گیا میرا آخری وقت آ گیا فرمایا ٹھیک ہے کہ امام شافعی آپ نے وصیت کی تھی کہ سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جائے کہ شافعی کا جب جنازہ پڑھا جائے تو اسی بھی میرا جنازہ پڑھا میرا جنازہ پڑھا امام شافعی آپ کا جب جنازہ پڑھے گا آپ نے جنازے کی چار پائی آج کے امام شافعی کو ماننے والے مگر ویسے وہ ماننے والے نہیں وہ کہتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں قبر میں دفنانے سے پہلے جب شافعی کی روح بدن سے نکل جائے میرے جنازے کے لیے سیدہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ وہ بھی میرا جنازہ پڑھے آپ کے جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر جب لے جایا گیا آپ نے پردے کے
مصطفیٰ کی پڑپوتی نے پردے کے اندر باہر صفحے لاتے امام شافعی کا جنازہ جب پڑھا جانے لگا تو آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی پردے کے اندر آپ نے اندر کھڑے ہو کے پردے کے اندر باقی باہر صفحے لگی ہوئی ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ ہو گیا تو جنازے کے بعد فوری میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ایک بندے نے نہیں دو بندوں نے نہیں کئی صالحین نے یہ آواز سنی کہ جنازے کے اندر امام شافعی کے جنازے کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں رب تعالیٰ نے امام شافعی کے جنازے کی وجہ سے سارے جنازے میں شریک ہونے والوں کو بخش دیا ہے امام شافعی کے جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کو رب نے بخش دیا ہے اور امام شافعی کو حسن مصطفیٰ کی پڑپوتی سیدہ نفیسہ کی دعا سے بخش دیا ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ امام شافعی کے جنازے کے اندر آنے والے امام شافعی کی وجہ سے بخشے گئے اور امام شافعی سیدہ نفیسہ کی وجہ سے بخشے گئے جس کی نسل کا یہ حال ہے اصل کا کیا مقام ہوگا اس پر غور کریں اس واسطے ہم اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی جو ہے ہر حوالے سے طاقتور مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے مگر اس نے اسباب پیدا کیے ہیں اور ایسے اسباب کہ دیکھیں جنازے کے اندر جو شریک ہوا اللہ نے امام شافعی کی وجہ سے سارے جنازے کے اندر شریک ہونے والوں کو بخش دیا اور امام شافعی حضرت سیدہ نفیسہ کی دعا کی وجہ سے بخشے گئے اسے واسطے پنجابی کے اندر عاشق کہنا پہلے بندے آگے سیدہ اسے بھی اگر آپ کو دیکھو اصلاح کے حوالے کے نام دونوں بھائی حسن پاک حسین پاک آپ دونوں مسجد نبی شریف میں موجود ہیں ایک بابے نے وضو کیا جب وضو کیا تو اس نے وضو صحیح نہ کیا تو حضرت حسن پاک کہہ لگے ویر حسین ایک بابے نے وضو صحیح نہیں کیا لیکن سمجھائیے تو کیلے سمجھائیے دیکھو ان کی فکر دیکھیں ان کا پیغام دیکھیں ان کی سیرت سے ہمیں سبق ایسا ملتا ہے امام حسن آپ نے فرمایا کہ حسین اس مظلوم کا وضو ٹھیک نہیں کیویں دسیے اس کا وضو کیویں ٹھیک کرائی حسین وضو
تو میرا ہی وضو ٹھیک نہیں گیا. دیکھو کیسا انداز. بابے کو خبر مل گئی کہ میں کو آج تک وضو صحیح. اور میری سرکار نے کہا کہ 70-80 سال تک نمازہ پڑھتے رہو نہ نمازہ قبول نکل قیامت والے دن انہوں نے منہ پہ ماریا جاتا. نہ وضو ٹھیک نہ نماز میں ادائیگی ٹھیک نہ رکوع و سجود ہم صحیح کرتے نہ کسی کی بات کو سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے پیار والے آپ کو بڑے پیار والے میں اتنا ماشا ایسے لوگ ہوتے ہر دور. امام حسن میری سرکار ایک دن 5 شہزادیاں کی کشتی